منی مارکیٹ میں دنیا کے پیسے لگوا دو اور فیکٹریاں بند کر دو اور ان کو بعد میں پھر فلاں شہید پروگرام دے دو اور فلاں کے سے کوئی احساس کے تحت دے دو اس کو پیسے، یعنی مانگٹ بنا دو اس کو۔ پاکستان میں اسٹیٹ بینک جو ہے سود کا محافظ ہے، اس طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ بینک کا باپ اسٹیٹ بینک ہوتا ہے اور بینک کے جو سسٹر بردرز ہوتے وہ بینکنگ سارے بینک ہوتے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل ہوتے ہیں، اور اس کا جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ کلائنٹ ہوتا ہے جو کار لینے جاتا ہے۔ کنونشنل اور اسلامک بینکنگ کے اندر بنیادی طور پر صرف لفظوں کا گورکھ دھندا ہے یا کوئی اور فرق بھی ہے؟ 1500 سال تک دنیا میں بینک نہیں تھے اور سود کی جو حیثیت تھی وہ انفرادی تھی۔ اب بینک آ گئے تو بینک کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ بینک ایسے ادارے ہیں جو زر کو خریدتے ہیں اور زر کو بیچتے ہیں۔ کہ بینک پیسہ سود پر لیتے اور پیسہ سود پر صرف دیتے نہیں بلکہ فریکشنل ریزروز کریٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا وضاحت کریں آپ۔ لیکن آپ یہ دیکھیے دوسری طرف علماء جو کہتے ہیں، میں معذرت سے اختلاف کروں گا، کہ لکھنا دینا یہ سارا کچھ اس زمرے میں آ رہا ہے۔ علماء نہیں کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن علماء اس کی تشریح تو یہی کرتے ہیں نا، لفظ وہی ہے نا، لفظ وہی ہے نا۔ اللہ نے کھانے والے، کھلانے والے، گواہی دینے والے اور لکھنے والے، کہ کیا بینک کی نوکری جائز ہے؟ سود کو ختم کرنے کے وہ کیا طریقے ہیں کہ جو اس وقت یہ راکٹ سائنس ایوانوں میں بیٹھے نااہل لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ یورپ میں قانون تھا کوئی آدمی سود کا کاروبار نہیں کرے گا۔ اگر ثابت ہو جائے کہ اس بندے نے سود کا کاروبار کیا ہے، اس کو کوئی آدمی اپنے محلے میں کرائے پر گھر نہیں دیتا تھا، عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی تھی، اور جب وہ عیسائی مرتا تھا تو اسے مسیحی قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد افتخار خان۔ نہا اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے حجۃ الوداع کی سیریز کا جو سلسلہ ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، اسی سلسلے کی کڑی آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، معاشی استحصال، یعنی معاشرے کا اگر وہ دیکھیں وہ زخم ہے، وہ دکھتی رگ ہے جو اس وقت ہر ایک کا، میں یہ کہوں من حیث القوم، پوری قوم کا مسئلہ ہے، بلکہ پوری قوم کا کیا پوری دنیا کا مسئلہ ہے کہ اس وقت جس ملک میں بھی جائیں انفلیشن بڑھ رہی ہے اور لوگ قیمتیں بڑھنے سے، مہنگائی بڑھنے سے اور خود ساختہ مہنگائی کے بڑھنے سے بھی پریشان ہیں۔ حتیٰ کہ نظام جب بینکاری کا متعارف کروایا گیا تو سوچ یہ تھی کہ یہ لوگوں کو اسٹرینتھن شاید کرے گا اور یہ لوگوں کو سپورٹ کرے گا، اور پاکستان کی ڈوبتی معیشت اور سیاستدانوں کی بلیم گیم 75 سال ہونے کے باوجود پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے، اور بہت ساری وجوہات جس کی وجہ سے بالخصوص پاکستان اور بالعموم پوری دنیا آج جس نہج پر کھڑی ہے ان کی وجوہات کیا ہیں، اور پیغام حجۃ الوداع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے حوالے سے جو احکامات جاری کیے وہ کیا تھے، ان پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان دو شخصیات موجود ہیں۔ میری پہلی مہمان شخصیت مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد یوسف تیبی صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دا پروگرام سر، بہت شکریہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے درمیان تشریف لائے۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسری ہماری شخصیت جن کا تعلق بینکاری کے نظام سے ہے، بینکنگ سسٹم سے ہے، آپ سینئر مینیجر اسٹیٹ بینک لاہور رہے، آپ ابھی بھی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بینکاری کے اوپر پاکستان کا بینکنگ سسٹم کیا ہے، دنیا کا بینکنگ سسٹم کیا ہے، اس کے اوپر لیکچرز بھی دیتے ہیں، اور دیگر اداروں کے ساتھ وابستہ بھی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی۔ میری مراد محمد منیر احمد صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دا پروگرام سر، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سر، اور آپ نے وقت نکالا اور ہمارے درمیان تشریف لائے۔ مائی پلیجر سر، اس سے میں آغاز کرنا چاہوں گا خطبہ حجۃ الوداع جس کو ہم چارٹر آف ہیومن رائٹس بولتے ہیں، منشور اعظم بولا جاتا ہے، اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کو مٹانے کے حوالے سے کیا کیا احکامات جاری کیے، اور کیا ان احکامات کے مطابق
اسلامی فلاحی ریاست یا اسلامی مملکت اس کرۂ ارض پر موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ امور پر بات فرمائی حجۃ الوداع میں، ان میں سے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تو خالی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا آج کے بعد سود ختم ہے اور لوگوں کو اصل مال واپس ہوگا، سود واپس نہیں ہوگا. اور یہ کہ میرے چچا عباس کا جن جن کے ذمہ قرض تھا وہ بھی سود کے بغیر ہی ہوگا، اور سب سے پہلے میں ان کا سود معاف کرتا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ نے فرمائی تھی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو چلانا ہے، اسی نے بنایا، اسی نے چلانا ہے، اور یہ کائنات غریب کے دم سے چلتی ہے. اگر میں تصور کروں ایک منٹ کے لیے کہ پوری دنیا میں ہر شخص کے پاس 10 کروڑ ہے، اس سے کم کسی کے پاس نہیں ہے، تو کیا فیکٹری چلے گی؟ بالکل ایسے ہی ہے. ورکر کون ہوگا؟ فیکٹری چلے گی؟ نہیں چلے گی نا. تو اللہ تعالیٰ اب دیکھتے ہیں آپ کی کلاس میں میٹرک میں کتنے تھے اور کتنے آپ کی طرح پرنسپل بنے اور کتنے مزدور بنے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کی تقسیم ہے. جی اسلام صرف یہ کرتا ہے کہ غریب کو نچلے خط سے نیچے نہ جانے دے، اس کو بحال رکھے، اور وہ ایسے قاعدے ضابطے بناتا ہے کہ جو اوپر رب بن کر بیٹھ جاتے ہیں ساری دنیا کی دولت لوٹ کر، اوپر والے خط سے اوپر نہ جائیں، نیچے والے سے نیچے نہ جائیں. اعتدال. اور اصل مقصد جو دنیا میں آنے کا ہے آخرت کو بنانا، اس پہ توجہ دیں. یہ پیسہ تو دنیا چلانے کے لیے ہے. تو جتنے قوانین ہیں اللہ تعالیٰ نے غریب کی بحالی کے لیے بنائے ہیں آپ کی اکنامکس کے حساب سے. مثلا سود کو منع کیا ہے. سود سے کون افیکٹ ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ غریب ہوتا ہے. یعنی میں نے مزدور کو 10 لاکھ دیا تھا اور طے کیا تھا کہ 12 مجھے واپس کرے گا. اس نے مزدوری کی، محنت کی، مگر وہ 10 کے 8 رہ گئے. اب 4 کا مقروض بھی ہو گیا، وہ نیچے گیا، اور میں 10 کا مالک تھا 12 کا ہو گیا. تو امیر تر ہوتا ہے، غریب تر ہوتا ہے. یہ سودی معیشت کے ساتھ، اور اس سے جابز کم نکلتی ہیں بنسبت کموڈیٹی مارکیٹ اور بارٹر سسٹم کے ساتھ، جتنی جابز اس میں نکلتی ہیں. یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جناب آپ منی مارکیٹ میں دنیا کے پیسے لگوا دو اور فیکٹریاں بند کر دو، اور ان کو بعد میں پھر فلاں شہید پروگرام دے دو اور فلاں کے سے کوئی احساس کے تحت دے دو، اس کو پیسے، یعنی مانگٹ بنا دو اس کو، اور اس کو خود کفیل نہ ہونے دیں، خود مزدوری نہ کر سکے. اور آپ دیکھیے کروڑوں اربوں روپیہ اس میں جھونک دیتے ہیں. اتنی صنعتیں لگاؤ، سٹیل مل پاؤں پہ کھڑی کرو، کروڑوں لوگ اس میں جہاں ان امپلائمنٹ ہے وہ جابس کی طرف چلے جائیں گے. بالکل. یہ جو کمیونٹی میں پیسہ لگانا ہے اور جو بارٹر سسٹم میں پیسہ لگتا ہے، اس سے زیادہ جاب نکلتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اب 10 کروڑ کی آپ اجناس خریدیں تو کتنا بچال آتا ہے لوگوں میں، اور 10 کروڑ کے ڈالر خریدیں تو کتنا آتا ہے. تو اسلام پیسے میں پیسہ لگانے کو سود قرار دیتا ہے، نفع کمانے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونا سونے کے بدلے ہاتھوں ہاتھ اور برابر، لیٹ بھی نہیں کر سکتے اور اضافہ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ منی مارکیٹ میں پیسہ مت کماؤ. جب ادھر نہیں کماؤ گے تو پلیٹ کے شوربے کی طرح پانی سارا کدھر آئے گا؟ دوسرے اس طرف آ جائے گا. جب ادھر مال استعمال ہوگا تو جاب زیادہ کریٹ ہوں گی، فیکٹری زیادہ چلے گی، لوگوں کو جاب ملیں گی، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. یہ نہیں کہ ان کی جاب ختم کرو اور بعد میں ان کا تعاون کرو اور تاکہ تم مجھے ووٹ دو. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا اور ان کو غربت کی خط سے نیچے نہ جانے دینا. اچھا آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا عن بیع الطعام حتی یقبض. کھانے کی چیز آپ نے خریدی ہے، قبضہ لیے بغیر آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. اب ہوتا کیا ہے، میں نے گنا پھینکا فیکٹری میں اور وہاں سے مجھے پرچی مل گئی کہ 10 ٹن تیری چینی ہمارے پاس ہے. اچھا جی 100 روپے کلو ہے، آپ کو دی 105 میں، آپ نے وہ پرچی ان کو 110 میں، وہ پرچی اس نے 115 میں دی، تو وہ بڑھتی گئی اور نہ کوئی جاب نکلی اور نہ کوئی سودا ہوا. مڈل مین کما رہا ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ قبضہ لیے بغیر نہیں بھیج سکتا. اب وہاں سے اٹھائے گا جس نے اس کا توڑا سٹف بنایا، جس نے اس کو بنا، جس نے پرنٹ کیا، جس نے سیا، جس نے لا کر دیا، تھوک والا، پرچون والا، جس نے بھرا، جس نے فل کیا، جس نے لوڈ کیا، ان لوڈ کیا، ٹرک والا، راستے میں پیٹرول والا، راستے میں مشینری والا، پنچر والا، ایک دم گاڑی چل پڑتی ہے.
تو ہر قانون غریب کے فیور میں اسلام نے بنایا کہ اس کو بحال کیا جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، اب پیسے سے پیسہ بنتا جائے اور غریب تر ہوتا چلا جائے. تو اسلام اس کو کنڈم کرتا ہے، یہی سود کا فلسفہ ہے. منیر صاحب کی طرف بڑھیں گے سر. اس میں یہ بتائیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے وہ کیا اقدامات کیے تھے کہ جس سے وہ معاشرہ صحیح معنوں میں انسانی فلاحی ریاست تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج اس ڈسکشن میں شامل ہو رہا ہوں. یہ بحث میں ڈاکٹر صاحب پچھلے 5 سال سے کر رہا ہوں، اور ایک قسم کی میں ایک اویئرنیس پروموٹ کر رہا ہوں کہ کیا اسلام کا کوئی معاشی نظام ہے، اگر وہ ہے تو کہاں ہے. آپ نے ابھی سوال میں کہا تھا کہ دنیا کے کسی حصے میں وہ چیز نافذ ہے. کیونکہ میری جو ساری سروس ہے وہ اسٹیٹ بینک کی ہے، اینڈ دیٹ واز اپلائیڈ ریسرچ، پریکٹیکل ریسرچ تھی. تو میں جب اسٹیٹ بینک میں گیا، پہلے ایم اے اکنامکس کیا، تو اسٹیٹ بینک میں سارا کام جو ہو رہا تھا وہ سرمایہ داری نظام کے تحت ہو رہا تھا. آپ جانتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ملک کا سینٹرل بینک ہے اور ساری اکانومی کو وہ کنٹرول کرتا ہے. تو ایک سوال مجھے میرے ذہن میں بیٹھ گیا کہ میرے دین کا معاشی نظام کہاں ہے. کیونکہ جب قرآن میں اللہ میاں نے فرما دیا، یا ہم جو آخری خطبہ کی بات کر رہے ہیں، یہ اسی خطبہ میں کے وقت اس آیت آئی تھی کہ آج کے دن آپ کا دین آپ کے لیے مکمل ہو گیا. اب جب دین مکمل ہو گیا، ویئر از اٹس اکنامک سسٹم؟ تو میں جب ان سوالوں کو لے کر چلا تو پھر اور بڑے سوال ذہن میں آئے. مثلا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں یہودیوں کی 4 مارکیٹس تھیں. یہودی مدینہ کی اکنامکس پر چھائے ہوئے تھے. ہمیں یہ خبر نہیں ملتی تھی کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مارکیٹ بنائی، یا یہودیوں کے نظام کو یہ کیسے کہ ان کو اپنا لیا. پھر سر دوسرا بڑا سوال تھا کہ حضرت عمر کے دور میں ایران کی حکومت اور روم کی حکومت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، دونوں کو شکست ہو گئی. دنیا میں سب سے بڑا اکنامک ہب وجود میں آیا، جو ایران، جو یعنی کہ عراق، شام، مصر، اسپین تک پھیلا ہوا تھا. اس اتنے بڑے اکنامک ہب کا اکنامک سسٹم کیا تھا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ملتی تھی. پھر اللہ کا مجھ پر ایک خاص کرم ہوا کہ مجھے ایسی چیزیں مل گئیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کی تھی ریاست مدینہ میں. تو آپ نے جیسے ہی میثاق مدینہ کیا، یہ پہلے سال جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے سپٹمبر 2022 میں میثاق مدینہ کیا، اس کے بعد آپ نے ایک مارکیٹ بنائی. اور ڈاکٹر صاحب اتنی جلدی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارکیٹ بنانے کی کہ وہ مارکیٹ ایک بڑے سے خیمے میں بنائی گئی. آپ نے کہا ایک بڑا سا خیمہ لگاؤ، اس میں یہ تمہاری مارکیٹ ہے، اور جو اس میں آ کر خرید و فروخت کرے گا وہ جہاد کے برابر ہے. یہ آپ کی مارکیٹ ہے، اور جو اس میں پہلے آئے گا وہ اپنی دکان لگا لے گا. تو اس طرح مارکیٹ کا آغاز ہوا. اور پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمال کا ایک ایکشن کیا. یہودیوں کی مارکیٹ میں تجارت پر ٹیکس تھا. آپ نے کہا اس مارکیٹ میں تجارت پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ نے کہا تھا نا کہ پریکٹیکل آج کے دور سے اپلائی کریں. اب میں یہ چیز پروموٹ کر رہا ہوں کہ اسلام میں جی ایس ٹی نہیں ہے. اسلام میں دیکھیں ہر معاشی نظام کا ایک ٹیکسوں کا نظام ہوتا ہے. سرمایہ داری کا نظام کیا ہے؟ ڈفرینٹ ٹیکس. اور ان کا سسٹم کیا ہے کہ پہلے ہر آدمی ٹیکس دے، پھر وہ غریبوں کی امداد کے لیے آپ سوشل سیکورٹی نیٹ ورک بنا دے. جیسے ہمارے ہاں بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے، پہلے احساس تھا. تو ہم دین کا جو اس میں فیصلہ ہے وہ ڈائریکٹ ہے کہ جب آپ جی ایس ٹی ختم کریں گے تو کیا ہوگا، چیزیں سستی ہو جائیں گی. ہوں گی. جبکہ ہمارے تو سانس لینے پہ بھی جی ایس ٹی ہمیں لگا آپ ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ سانس لینے پر بھی ٹیکس ہے. اور پھر کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں دیکھا، پہلے اسٹڈی کیا، دیکھا کہ یہودیوں کا طریقہ کار کیا تھا.
یہودی ایسا کرتے تھے کہ جب بھی خبر ملتی تھی کہ فصل پک گئی ہے، کھجور کی فصل تھی، انگور کی فصل تھی یا اور کوئی جنس تھی، وہ لے کر لوگ مدینہ میں آتے تو وہ شہر سے باہر جا کے خرید لیتے تھے. اسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز مارکیٹ میں آئے بغیر خرید لینا. آپ نے منع کر دیا. اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگ مارکیٹ میں نہیں آتے تھے کیونکہ مارکیٹ میں ٹیکس تھا. اب آپ خود دیکھیں کہ ایک بیچارہ کسان اپنی فصل لے کر آ رہا ہے، وہ جب مارکیٹ میں جائے گا تو ٹیکس دینا پڑے گا، اور جو تاجر لوگ ہیں وہ شہر سے باہر آ کے اس سے سودا کر لیں گے اونے پونے داموں. وہ بیچنے پر مجبور ہوگا کیونکہ مارکیٹ میں ٹیکس ہے، ٹیکس بھی ہے، ٹرانسپورٹیشن بھی بچے گی، ٹرانسپورٹیشن بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں حکم دیا، آج کے بعد اسے ہم کہتے ہیں اکنامکس کی زبان میں آؤٹ آف مارکیٹ ٹرانزیکشن. آج کے بعد کوئی سودا مارکیٹ کے باہر نہیں ہوگا. پھر دوسرا ایک اور رواج تھا کہ لوگ اعلیٰ اور ادنا چیزوں کا تبادلہ کرتے تھے، جس کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ کوئی آج کے بعد اعلیٰ اور ادنا کھجور کا یا انگور کا تبادلہ نہیں ہوگا. ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ مدینہ تشریف لائے اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں تحفتاً پیش کی. تو آپ نے پوچھا کہ یہ تمہارے علاقے کی کھجوریں اتنی عمدہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہماری تو کھجوریں بہت ناقص ہیں، یہ آپ کے لیے بہت سی کھجوریں دے کر ہم نے آپ کے لیے تھوڑی سی اچھی کھجوریں لی ہے. تو آپ نے کہا این الربا، این الربا، این الربا، یہ سود ہے، یہ سود ہے، خیبر سے آئی، یہ سود ہے، خیبر سے آئی. تو پھر لوگوں نے پوچھا کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کہ پہلے ناقص کھجوروں کو مارکیٹ میں بیچو، اور جو وہاں سے درہم ملیں، پیسے ملیں، ان سے اچھی کھجوریں خریدو. یعنی کہ جو میں بات آپ سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اس پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا مارکیٹ بیسڈ اکنامک سسٹم دیا، جہاں چیزوں کی قیمتیں مارکیٹ کی سپلائی اور ڈیمانڈ کی فورسز کے مطابق ہوتی تھی. اب میں نے اکنامکس پڑھی ہے، اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں کام کیا. ویسٹ میں یہ بڑا شور ہے کہ ہمارا سسٹم مارکیٹ بیسڈ ہے، اس میں جو چیزوں کا قیمتوں کا فیصلہ وہ ہوتا ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کے مطابق. ایک چیز میں آپ سے شیئر کروں، ایک دفعہ مدینہ میں مہنگائی ہو گئی، قیمتیں بہت بڑھ گئیں، تو کچھ صحابہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے عرض کیا کہ آپ قیمتیں مقرر کر دیں، کیونکہ یہ رواج تھا اس دور میں کہ جب مہنگائی ہو، سیلاب آ جائے، فصلیں نہ ہوں، قیمتیں بڑھ جائیں، تو جو حاکم وقت تھا وہ اپنی مرضی سے قیمتیں مقرر کرتا تھا. آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ قیمتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، میں قیمتیں مقرر نہیں کروں گا. ہمارے ہاں تو چونکہ یہ اویئرنیس نہیں ہے. اب ایک بک آئی ہے 2014 میں، اس کا آپ نام دیکھیں، ارلی اسلام اینڈ برتھ آف کیپٹلزم. جب میں نے یہ چیز پڑھی میں نے کہا یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کیپٹلزم 1776 میں ایڈم اسمتھ نے دیا. یہ کہہ رہا ہے کہ اسلامی جو سرمایہ داری کی پیدائش اسلامی اولین دور میں ہوئی. وہ اس بیسس پر کہتا ہے، اور وہ ایک جرمن اسکالر ہے بینیڈکٹ کوہلر، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا فرسٹ فری مارکیٹ اکانومسٹ. تو ایک لحاظ سے اٹ از اے کمپلیٹ اکنامک سسٹم، جس پر آگے آپ سے بات کریں. جی ایک منٹ، اس میں جو بات کی نا ڈاکٹر صاحب اپنا منیر صاحب نے کہ یہ جو ایک خیمہ نما بنایا تھا، اس کا مجھے ریفرنس مل جائے تو میرے لیے نئی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. اور اسی طرح اس میں آپ کو ناظرین کے لیے حوالے کو میں ذرا ان کی نالج کے حوالے سے بتاتا چلوں. منیر احمد صاحب کی جو کتاب ہے مدینہ اکنامکس، مدینہ اکنامکس، یہ اس میں یقیناً جو ہے وہ اس وقت سنگ میل پبلشرز پر اویلیبل بھی ہے، کہ یعنی 7ویں صدی کی مدینہ اکنامکس انسانیت کا پہلا معاشی نظام کیا تھا، جس پر انشاءاللہ ہم ان سے کتاب کے حوالے سے بات بھی کریں گے. اور اسی طرح ایک اور کتاب جس کا ذکر انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں سے تفصیلاً پوچھوں گا بھی، ٹرو فیس کے نام سے ایک اور ان کی کتاب ہے. تو انشاءاللہ منیر صاحب سے گفتگو کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ سودی نظام کو اگر یہ دیکھیں، اسلام نے ممنوع قرار دیا اور 1400 برس پہلے پیغمبر آخر الزمان نے اس کو بند کرنے کا کہا، روک دیا سختی سے، اس کا جو ہے وہ اس کا اگر یہ دیکھیں قلعدم کیا یا اس کو روکا گیا، اس کے باوجود اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو یا دیگر اسلامی مملکت ہوں، ان کا نظام تو آج بھی بینکنگ سسٹم پر ہی چل رہا ہے.
اور دوسرا اسی کو بڑھاتے ہوئے سوال کو میں پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ہاں جو بینک سے گاڑی لی جاتی ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس کا اسلامی بینکنگ کے اکارڈنگلی آپ اس کا لون پے کر رہے ہیں، یا انسٹالمنٹ پہ چیزیں دی جاتی ہیں چاہے وہ الیکٹرانکس ہو یا دیگر اشیاء ہو، کہا یہ جاتا ہے آپ اس کا کرایہ ادا کر رہے ہیں اور پوری قیمت اتنے عرصے کے بعد مکمل ہوگی۔ ان تینوں صورتوں میں اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ بھائیوں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جتنی چادر اتنا پاؤں پھیلاؤ، اور اوپر مت دیکھو نیچے دیکھو۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، نیچے دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اوپر مت دیکھو۔ هو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اس سے تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری نہیں کرو گے۔ اور بینکنگ سکھاتا ہے اوپر دیکھو، سائیکل ہے موٹر سائیکل پہ آ جاؤ، موٹر سائیکل ہے کار پہ آ جاؤ، بالکل صحیح۔ جھگیا ہے تو بینگلو پہ آ جاؤ۔ وہ اوپر دیکھنا سکھاتا ہے، یہ عین اسلام کے اس کے خلاف ہے۔ اسلام قناعت اور جتنا انسان کی طاقت ہے جہاں رب نے رکھا ہے وہاں پہ صبر کے ساتھ رہنا یہ سکھاتا ہے، جبکہ بینکنگ اس کو اوپر دیکھنا سکھاتا ہے کہ تو اپنے گلے میں توق ڈال کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے اور تو بینگلوں میں گھوم اور جناب گاڑیوں میں گھوم۔ یہ پہلی بات تو یہ، یعنی اگر وہ کہیں بازار میں 30 لاکھ والی گاڑی ہم 30 میں ہی دے رہے ہیں بھائی، قسطوں میں دے رہے ہیں، تو بھی وہ اوپر دیکھنا سکھا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک قباحت اس میں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ مدت بڑھنے سے پیسہ بڑھنا، تو یہ تو سود ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں جی یہ تو وہ کرایہ ہے۔ گاڑی جو آپ نے لی ہے جی اسلامی بینکنگ کے اکارڈنگلی، اس کو منیر صاحب کو بھی ہم شامل کریں گے ساتھ اس میں، کہ یہ پہلا حساب جواب دیں گے، دوسرا میں منیر صاحب کی طرف بھی جاؤں گا کہ وہ کرایہ کس مد میں، کہ ایک آپ کی وہ چیز ملکیت میں بھی آ رہی ہے۔ ہاں، اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 30 لاکھ والی گاڑی 38 لاکھ کی دے رہا ہے، 35 لاکھ کی اگر کنونشنل بینک دے رہا ہے سیم ماڈل سیم گاڑی، تو اسلامک اس کو 38 کی دے گا۔ اور کلائنٹ کہتا ہے ارے میں نے تو اگرچہ مہنگی تھی، میں نے سوچا بھائی ہے تو اسلامی نا، تو میں نے کہا 2 لاکھ کی خیر ہے۔ اب یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کہیں فتویٰ واپس نہ لے لیں، جلدی جلدی لے لو، یہ بھی چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میرے پاس 2 آدمی پلاٹ کا کیس لے کر آئے، ایک کہتا میرا ہے، دوسرا کہتا میرا ہے۔ فرمایا لعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض، ہو سکتا ہے ایک آدمی حق پر نہ ہو مگر بات بنانا جانتا ہو، اور دوسرا حق پر ہو مگر بات بنانا نہ جانتا ہو۔ تو میں تو بھائی جو سنوں گا اس پر فیصلہ کروں گا نا۔ تو اگر میں نے تمہارے باتیں سن کر جس کا حق نہیں تھا اس کو دے دیا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ حق تو میرا نہیں تھا مگر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اب تو ہو گیا نا، یہ نہ سمجھے۔ انما اقطع لہ قطعۃ من النار، میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ تو آپ کے فتوے سے وہ نہیں ہوتا، نہ حق حق نہیں ہو جاتا، تو یہ مفتی صاحب کے فتوے سے نہ حق حق کیسے ہو گیا بھائی؟ بالکل ایسے ہی، یہ بات سمجھیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کار میں اس کا کرایہ لے رہا ہوں، پہلے دن طے ہو گیا 30 لاکھ والی گاڑی 38 میں ملے گی اور اتنے سال میں انسٹالمنٹ ہوگی۔ اگر کل میرے پاس اچانک پیسہ آ جاتا ہے یا کسی رشتہ دار کی وراثت مجھے مل جاتی ہے، تو میں چلا جاتا ہوں 1 مہینے کے بعد کہ جناب میرے پاس پیسے آ گئے، یہ پیسے لے لو اور میرے مکمل، تو وہ مجھے صرف 1 مہینہ جو میں نے چلائی اس کا کرایہ ڈالو، اور جو اگلے 5 سال اس کا کرایہ نہ ڈالو، وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے نہیں پورے اگلے سالوں کا بھی کرایہ چلے گا۔ کیوں بھائی؟ اگر یہ کرایہ تھا تو ختم کیوں نہیں ہوا؟ اگر آپ رینٹ کار والے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو گاڑی واپس کر دیتے تو اگلے دنوں کا کرایہ پڑے گا؟ بالکل نہیں پڑے گا۔ تو یہ وہ گھمایا گیا ہے خامخواہ۔ وہی کنونشنل بینک بیچارہ بولا بالا وہ کہہ دیتا ہے بھائی یہ تو مارک اپ ہے، ہاں جی، اور یہ اس کو ادھر ادھر سے گھما کے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ویسا ہے، سیم چیز ہے۔ امپیکٹ اس کا آخر میں وہی ہے جو اس کا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے باپ اور ایک ہوتے ہیں بھائی اور ایک ہوتی اولاد۔ یہ بات بڑی گہری ہے۔ بینک کا باپ اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، اور بینک کے جو سسٹر بردرز ہوتے ہیں وہ بینکنگ سارے بینک ہوتے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل ہوتے ہیں، اور اس کا جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ کلائنٹ ہوتا ہے جو کار لینے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب اسلامی بینک ہو یا غیر اسلامی بینک ہو، یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیبر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. کراچی انٹر بینک آفر ریٹ لگتا ہے جب یہ لیتا دیتا ہے، سود لگتا ہے. اور جب یہ ابا حضور سے لیتا ہے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ لگتا ہے. جب یہ اسٹیٹ بینک سے لیتا ہے تو اس پہ بھی سود لگتا ہے. تو یہ ادھر بھی سودی ہے ادھر بھی سودی ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ نیچے اسلامی ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. منیر صاحب کی طرف بھی بڑھتے ہیں. سر یہ بتائیے گا، آپ چونکہ بینکنگ سسٹم سے اتنی دیر ریلیٹڈ رہے بھی، تو یہ کنونشنل اور اسلامک بینکنگ کے اندر بنیادی طور پر صرف لفظوں کا گورکھ دھندا ہے یا کوئی اور فرق بھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، جو آپ کا سوال تھا کہ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے، میں پہلے اس سے شروع کرتا ہوں. دیکھیے 1500 سال تک دنیا میں بینک نہیں تھے اور سود کی جو حیثیت تھی وہ انفرادی تھی. اب بینک آ گئے تو بینک کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ بینک ایسے ادارے ہیں جو زر کو خریدتے ہیں اور زر کو بیچتے ہیں. یہ سرمایہ داری کے تحت بینکوں کی ڈیفینیشن ہے. اب جب ہم نے اسلامی بینک بنانے تھے تو ہم نے اس ڈیفینیشن کو توڑنا تھا. جو میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے ادارے جو زر کو سود پر خریدتے ہیں اور زر کو سود پر بیچتے ہیں، یہ کمرشل بینکنگ ہے سود والی. ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو قرآن کا حکم ہے کہ بے حلال ہے، ربا حرام ہے. ربا کا بینچ مارک کیا ہے؟ پری فکسڈ ایڈیشن. سر اس میں سوری فار انٹرپشن، چونکہ ویورشپ میں اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو بے اور ربا، میں چاہوں گا دونوں کو آپ آسان فہم کے اندر جو ہے اس کی بھی وضاحت کر دیں. بے کا یہ ہے کہ میرے پاس سرمایہ ہے، میں کوئی دکان کھول لوں، کوئی زمین لے کر اس پر کاشت کروں، چیزیں پیدا کروں یا انڈسٹری میں لگاؤں اور وہ مارکیٹ میں بیچوں. یعنی میں اس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ یوز آف منی ایز میڈیم آف ایکسچینج. میں سرمایہ کو چیزوں کے پیدا کرنے میں لگاؤں، یہ بے ہے. اسے قرآن نے حلال قرار دیا اور اس میں فلاح رکھی. دوسرا ربا ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں کوئی کام نہ کروں، میں کسی دوسرے کو پہلے سے طے شدہ اضافے پر وہ پیسہ دے دوں اور ایک معینہ عرصے کے لیے کہ 6 ماہ کے لیے میں 1 لاکھ روپے دوں گا، 6 ماہ کے بعد 1,20,000 روپے لوں گا. یہ 20,000 ربا ہے، یہ 20,000 سود ہے. اب جب ہم نے جو بات پہلے شروع کر رہے تھے، جب ہم نے اسلامی بینکوں کا آغاز کرنا تھا تو ہمیں چاہیے تھا کہ جو بے کا بینچ مارک ہے پروفٹ. بے کا کاروبار کیا ہے کہ میں ایک بزنس کر رہا ہوں، مجھے کچھ عرصے بعد پروفٹ ہونا ہے، تو میں نے جو سیل پرچیز کرنی ہے اس پروفٹ کے ریفرنس سے کرنی ہے. اب ہمارا کیا پہلے کیا تھا 84 سے پہلے کہ سود طے تھا اور سود کا ایک بینچ مارک تھا، جیسے 10%، 8%، 6%، 20%. جب ہم نے اسلامی بینک بنائے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ایک پروفٹ ریٹ کا بینچ مارک بناتے. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں چونکہ بینکنگ ہے. ہم نے کیا کیا کہ جو سود والے بینک ہیں وہ تو سود کا بینچ مارک یوز کرتے ہیں. دا کراچی انٹر بینک آفر ریٹ، اس کا روز ریٹ نکلتا ہے کہ آج کا ایوریج سود کا ریٹ کیا ہے. اس کو تو سود والے بینک استعمال کرتے ہیں. اب جو اسلامی بینک ہیں، ظلم یہ ہے کہ وہ بھی اسی بینچ مارک کو یوز کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب جو گاڑی کی مثال دے رہے ہیں کہ 30 لاکھ کی گاڑی 38 لاکھ کی، اس 38 لاکھ کیوں ہے، 36 کیوں نہیں، یا 42 سے 40 کیوں نہیں؟ وہ 20 وہ بینچ مارک سود والا ہی یوز کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ابھی ماحول ٹھیک نہیں. کچھ لوگ یہ اس ملک میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب تک، اور میں بھی اس چیز کی فیور میں ہوں، کہ ہم بے کو بیس نہیں بنائیں گے اور جو پرائیویٹ سیکٹر کا پروفٹ ریٹ ہے اس کو بینچ مارک نہیں کریں گے، یہ اسلامی بینک اور سود والے بینک آلموسٹ ایک جیسے ہی ہوں گے. اور میں جو اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے کہ جو سود والے بینک ہیں وہ تو براہ راست سود کو پروموٹ کر رہے ہیں اور جو اسلامی بینک ہیں وہ انڈائریکٹلی بلا واسطہ وہ اس کو کر رہے ہیں. جبکہ فرق نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے کہ ربا فری ہے. ربا فری ہے. میں اس میں بینچ مارک وہی ہے دونوں کا. میں ایک بات یاد کرانا چاہوں گا منیر صاحب کو کہ بینک پیسہ سود پر لیتے اور پیسہ سود پر صرف دیتے نہیں، بلکہ
फ्रैक्शनल रिजर्व्स क्रिएट भी करते हैं, ये थोड़ा वजाहत करें आप। वो बैंकों का तो देखिए, वो तो ये टेक्निकल बात है ना कि बैंक काम कैसे करते हैं डॉक्टर साहब। बैंक के पास 1 करोड़ रुपये आया, उसमें बैंक अपने पास देखता है कि कुछ ना, हम कहते हैं कि बैंकिंग 2 विंडो जॉब है। पहली विंडो पर बैंक डिपॉजिट लेता है सूद पर, और दूसरी विंडो पर बैंक लोन देता है सूद पर। पहले सूद देता है, फिर सूद लेता है। दोनों का फर्क बैंक का प्रॉफिट है। अगर 8% पर लोगों से पैसे लिए और 20% पर दिए तो 12% प्रॉफिट है। अच्छा, अब जो बैंकों का कारोबार है, ये दूसरे जितने भी बिजनेस, जितने भी बैंक के बिजनेस हैं, उनसे मुख्तलिफ है। क्योंकि आपके पास जितना सरमाया होगा, सपोज आपका शोरूम है, आप गाड़ियां बेचते हैं, जितना आपके पास सरमाया होगा आप उतनी गाड़ियां खरीद सकते हैं। जो डॉक्टर साहब ने बात की है फ्रैक्शन रिजर्व, बैंक के पास सरमाए से और सरमाया क्रिएट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। कैसे कि बैंक ने 1 करोड़ रुपये आया, उस पर अपने पास रखा 2 लाख रुपया। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है कि कितने लोग पैसा वापस लेने आते हैं, वो 2 या 2.5% लोग पैसा वापस लेने आते हैं। क्योंकि बैंकिंग ऐसा कारोबार है, इसमें पैसा जा भी रहा है, पैसा आ भी रहा है। अगर कोई चेक लेने आया तो कोई पैसा देने भी आ रहा होता है। तो वो बैंक क्या करते हैं कि थोड़ा सा पैसा अपने पास रख के वो आगे लोन आउट कर दिया। अब देखें कि 1 करोड़ रुपया बैंक ने 20 लाख रुपया अपने पास रख लिया, 80 लाख का कर्जा दे दिया। अब जिस बंदे को कर्जा दिया, वो कर्जा कहाँ रखेगा? वो बैंक में रखेगा। वो फिर वापस आ गया बैंक के पास। यानी वो ऐसी रिश्तेदारी है कि चलता रहता उसी में ही है। हमें पता, हम इसे कहते हैं फैक्टिशियस इनके डिपॉजिट्स। पता ही नहीं लगता कि असल डिपॉजिट कितने हैं, और ये सिलसिला चलता रहता सुबह शाम, चलता रहता सुबह शाम। और बैंकों की समझ ही नहीं आती, हर 50 साल बाद बैंकिंग के कारोबार में क्राइसिस आता है। मुझे तो मुनीर साहब आपकी बात से ये बात याद आ गई, परवीन शाकिर का शेर याद आ गया, वो जब भी लौटा तो मेरे पास आया, एक यही बात अच्छी है मेरे हर जाई की। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ बड़ी ख़तरनाक है, वो ये कि 100 रुपया आया था, इनके फरमान के मुताबिक 80 लोन दे दिया। अब जो 100 आया था उसको 1/20% से ज़रब लगाकर इसने डिजिट्स क्रिएट किए हैं, डिजिटल मनी क्रिएट की है। समझाई बात की? यानी अब वो इनके पास क्या होता है कि पेपर करेंसी बहुत थोड़ी रह जाती है और इनके डिजिट्स में बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। यानी सूद लेना देना एक अलग कहानी है और मनी क्रिएशन एक अलग चीज़ है। ये हर बैंक कर रहा डिजिट्स का कारोबार है, ये हर बैंक कर रहा होता है। ये बड़ी खतरनाक बात है। कोई 10 रुपए को 50 रुपए बना रहे होते हैं। तो मुनीर साहब, जब आप माशाल्लाह इसको डिनाई भी करते हैं, समझते भी हैं, किताबें भी लिखी, फिर ये जिंदगी के 35-40 साल इस बैंकिंग सिस्टम में कैसे गुजरे? वो पहले भी, सच्ची बात है, पहले 20 साल तो समझ नहीं आ रही थी कि सूद कैसे हराम है। यानी ये इतना लुक्रेटिव था कि आप धंसते चले जा रहे हैं। देखो ना, स्टेट बैंक, फिर बेनिफिट्स, फिर पूरी, मैं था भी रिसर्च डिपार्टमेंट में, हर चीज़ों की स्टडी करना। तो फिर आस्ता आस्ता ये समझ आई कि क्या रोल के एक्सप्लॉयटेटिव रोल क्या है। मेरे उस्ताद थे मोहतरम डॉक्टर अताउल्लाह नियाजी, वो मेरे डायरेक्टर थे रिसर्च डिपार्टमेंट के, फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो सूद के खिलाफ थे। उनकी एक डेफिनेशन थी सूद की, लेकिन थे वो बैंक में। लेकिन आप ये देखिए, दूसरी तरफ उलमा जो कहते हैं, मैं माज़रत से इख्तिलाफ करूंगा, कि लिखना देना ये सारा कुछ उस जुमरे में आ रहा है। उलमा नहीं कहते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। लेकिन उलमा इसकी तशरीह तो यही करते हैं ना, लफ्ज़ वही है ना, लफ्ज़ वही है ना। अल्लाह ने खाने वाले, खिलाने वाले, गवाही देने वाले और लिखने वाले फरमाया सब लानत वाले हैं। तो मुनीर साहब 35 साल लिखते भी रहे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं 2006 में स्टेट बैंक सियालकोट का चीफ मैनेजर था। उस वक्त से मैं ये बातें कर रहा था। तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, मैं उनके, मेरे पास आए उनके जो हेड थे, मैंने उनसे कहा कि मेरा एक लेक्चर रखें सूद पर। सूद ऐसा टॉपिक है कि इसके बारे में हर बंदा परेशान है, उसके पास बहुत से सवालात हैं। आप यकीन करें, मैं वहाँ गया तो उन्होंने सियालकोट जो चैम्बर का प्रेसिडेंट को भी बुलाया हुआ था, एक MNA को बुलाया हुआ था। वहाँ जो मेरा तारुफ कराया गया वो सुने। उन्होंने कहा, एक स्टूडेंट, अच्छा सारे जो थे ना वो स्टूडेंट थे जो ये
मजहबी जमात के थे, दीनी, मैंने दाढ़ी रखी, सलवार कमीज पहनी, सर पे टोपी, और वो बड़े ईगर थे। उन्होंने कहा कि ये मुनीर साहब सूद के खिलाफ बात करेंगे। जो मेरा तारुफ कराया गया कि सियालकोट की वो फौज जो अल्लाह और रसूल के खिलाफ जंग कर रही है, उसका सिपा सलार हमारे दरमियान मौजूद है। दिस वाज माय इंट्रोडक्शन। और जब मैंने बात ख़त्म की तो एवरीबॉडी रेज हिज हैंड कि ये एक सवाल बताएं कि क्या बैंक की नौकरी जायज़ है। क्योंकि सर इसमें हुआ ये था कि सिपा सालार जो था ना, मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुका था। उन्हें नहीं अंदाजा था कि ये नीचे अगर फौज ऐसी है तो सिपा सालार भी वैसा ही होगा। मैंने जो वहाँ अर्ज किया, मैंने कहा मैं इसका जवाब दूंगा। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, जो पहले हमारे ना मुहतमम वो इसका जवाब दें कि क्या बैंक में नौकरी करना जायज़ है। आप देखें, एक बंदे ने मुझे मेहमान बुलाया हुआ है, जैसे आपने मेहमान बुलाया, और अब उन्होंने सवाल ऐसा कर दिया, वो बेचारे परेशान हो गए। वो मेरी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई सच्ची बात ये है कि दीन की रूह से बैंक की नौकरी हराम है। मैंने हाथ खड़ा किया। मैं डर भी रहा था कि लोग कहीं नाराज़ ना हो जाएं। मैंने हाथ खड़ा, मैं देखे मेरी बात सुने, इनका जवाब दीन के हिसाब से बिल्कुल सही है। आज हमने सूद का खात्मा करना है, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने से बच जाए। तो क्या करें? आज जो मैं बोल रहा हूँ, मैं फैक्ट्स और फिगर से बात कर रहा हूँ, मैं रीजन और लॉजिक से बात कर रहा हूँ। कैसे? मैंने बैंकिंग में जॉब की है, पहले बैंकिंग को जाने। अब मैं, डॉक्टर साहब यकीन करें, मैं चैलेंज के साथ ये बात करता हूँ कि मेरे पास सूद के ख़त्म करने का एक रोड मैप है, और सूद क्यों मना है, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट्स प्रोहिबिशन। सर इसमें पहला तो सवाल जो आपने खुद ही रेस किया है ना, सूद को ख़त्म करने के वो क्या तरीके हैं कि जो इस वक्त ये रॉकेट साइंस ऐवानों में बैठे नाअहल लोगों को समझ नहीं आ रही। पहली बात, मैं चूँकि ये मुख्तलिफ फोरम पर जा रहा हूँ, एक फोरम पर मैंने बात की कि हम इस वक्त, ये 2023 है और ये 20 जून है, आज हम सूद के खात्मे की पहली सीढ़ी पर भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं एक चैलेंज के साथ ये बात कर रहा हूँ, किस लिए कि हमारे यहाँ वो सीरियसनेस नहीं है। आपने बड़ा अच्छा सवाल रेज किया है, वो सीरियसनेस नहीं है सूद के खात्मे के लिए। सूद की 3 किस्में हैं पाकिस्तान में। पहला सूद वो है, पाकिस्तान के हर शहर की हर मार्केट में कुछ ताजर खुल्लम खुल्ला सूद का बिजनेस कर रहे हैं, हमारी नज़र उस तरफ नहीं जाती। दूसरी, उनका सूद बैंकों से 2 गुना ज़्यादा है। मसलन कि मैंने कहा ना कि हर मार्केट में कुछ लोग, कुछ ताजर खुल्लम खुल्ला सूद का कारोबार कर रहे हैं। आपको बताऊं, पंजाब असेंबली ने पास किया है, ये हो रहा है। मैं इसी तरह आ रहा हूँ। हमारा शाहिदा बहन है, एमपी थी, तो उन्होंने ये पास करवाया था। अभी ये बिल बना है, पहली शक्ल क्या है, ये जुर्म है, ये इस वक्त पहली शक्ल। लेकिन तो ये सबसे पहली बात, अगर जुर्म है तो अमल दरामद तो सबसे पहले तो इसको आगे वजाहत करता हूँ। पहली शक्ल वो सूद, दूसरी शक्ल तजारती बैंकों का सूद, तीसरी शक्ल स्टेट बैंक का सूद। स्टेट बैंक का प्रॉफिट 2021 में था 1000 अरब। वो कहाँ से आता है? सूद से। मैं जो आइडिया प्रमोट कर रहा हूँ कि हम कमर्शियल बैंकों के तो पीछे पड़े हुए हैं, स्टेट बैंक का सूद कब ख़त्म होगा? मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? सूद की शरह को आगे करना, नीचे करना है। जो बात आपने की है, मैंने सूद कैसे ख़त्म होगा? वस्ते जो मिडल जो है ना, मिडीवियल एज में यूरोप में सूद ख़त्म हुआ था। वहाँ कानून था कोई आदमी सूद का कारोबार नहीं करेगा। अगर कोई आदमी के बारे में शक हो जाए कि इसने सूद पर पैसा दिया है, डॉक्टर साहब यकीन करें, उसका साथी, उसका हमसाया, उसका दोस्त अदालत में केस कर देता था, और अदालत और चर्च मिलकर उसका फैसला करते थे। और अगर, ये बहुत अहम बात है, और अगर साबित हो जाए कि इस बंदे ने सूद का कारोबार किया है,
اس کو کوئی آدمی اپنے محلے میں کرائے پر گھر نہیں دیتا تھا، عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی تھی، اور جب وہ عیسائی مرتا تھا تو اسے مسیحی قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی. یعنی اتنا معیوب تھا، اتنا سختی تھی. ہمارے ہاں وہ سختی ہے ہی نہیں، صرف زبانی بات ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر سود کا خاتمہ دینا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ابھی یہ پچھلی گورنمنٹ میں پنجاب گورنمنٹ نے قانون بنایا کہ سود کا کاروبار کرنا جرم ہے. کسی ایک بندے نے کورٹ میں یہ کیس نہیں کیا کہ فلاں آدمی سود لے رہا ہے. سود کا کاروبار تو چل رہا ہے ملک میں، اور تاجروں میں چل رہا ہے. یعنی تاجر ایک طرف تو جلوس نکالتے ہیں کہ اسلامی نظام کا نفاذ کریں، اور دوسری طرف سود کا کاروبار ہو رہا ہے. اور جو ہمارے علماء حضرات بھی ہیں، ان کا سارا زور تجارتی بینکوں کے سود پر ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے. اب چونکہ میں نے اسٹیٹ بینک میں کام کیا، میں نے خود مانیٹری پالیسی بنائی ہے کہ بھئی اگر سپوز کہ کل اللہ کرے پاکستان سے سود کا خاتمہ ہو جائے تجارتی بینکوں کا، اسٹیٹ بینک تو پھر سود پر ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب 2 ادارے ہیں سرمایہ داری کے، کمرشل بینک اور سینٹرل بینک، دونوں سود پر کام کرتے ہیں. اور جو سوال ہے یہ آپ کا، اسٹیٹ بینک سود کا محافظ ہے. پاکستان میں اسٹیٹ بینک جو ہے سود کا محافظ ہے. اس طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. میں بات کو ختم کرتا ہوں. جو اسلامی بینک پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ بھئی ابھی تک 20 سال ہو گئے ہیں، 80% بزنس سود پر ہے. پاکستان میں صرف 20% سود جو بزنس ہے وہ اسلامی بینکوں کے پاس ہے، وہ بھی انڈائریکٹ سود ہے. کام کا آغاز اچھا ہوا تھا، اسلامی بینک بنے تھے، اچھا آغاز ہوا تھا، لیکن ہم رک گئے ہیں. کیونکہ جب اسٹیٹ بینک اپنے سود میں اضافہ کرتا ہے تو اسلامی بینکوں کا پرافٹ ریٹ افیکٹ ہو جاتا ہے. اگر اسلامی بینک پرافٹ پر کام کر رہے ہیں تو ان کو اسٹیٹ بینک کے سود سے کیا فائدہ؟ بالکل. تو یہ ایسی باتیں ہیں جن پر ابھی تک سیریسلی کام نہیں ہوا. یہ پچھلے مہینے میرا ایک مضمون چھپا ہے ایک میگزین میں آپ کو بھیجوں گا. اس میں نے لکھا ہے سود کا خاتمہ، حقیقت، مغالطہ اور وضاحت. ہم ایک بہت بڑے مغالطے کا شکار ہیں. ایک اور میں آپ کی اجازت سے بات کروں گا، بات لمبی کر رہا ہوں. ہمارے لیے زیادہ راہ ہے، ہمارے لیے وہ حکم ہے جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں کیا. دیکھیں نا، جیسے آپ نے آغاز کیا تھا کہ جو آخری خطبہ کا آپ نے وہ ایک پڑھا کہ سود کے بارے میں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ سے سود کیسے ختم کیا تھا. پہلی ہجری میں مارکیٹ بنی تھی، اور آپ نے سود کا اعلان کیا 9 ذی الحج 10 ہجری کو، 10 سال بعد. آپ نے پہلے مارکیٹ کو ریفارم کیا، پھر آپ نے تاجر کو سچا بنایا. ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سچے تاجر کا رتبہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہے. آپ نے آخر میں سود کو ختم کیا. ہم الٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو بزنس کا آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا تاجر ہے، بزنس ہے، وہ کیسا ہے، ہم نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا. بے میں بھی پرابلم آ سکتا ہے. ہم صرف سود کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کے لیے اقدامات نہیں کر رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ختم کیا. تو میں جو بات میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا خاتمہ مرحلہ وار کیا اور آخری مرحلے میں سود کو ختم کیا، ہم کیوں پہلے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اگر سود کا خاتمہ ہو بھی جائے تو اس طرح کی جھوٹی تجارت، ملاوٹ، ناقص اشیاء کی موجودگی میں کیا اسلام کا نفاذ ہو جائے گا؟ پہلے ہمیں بے کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، جس کی اللہ نے پہلے بات کیا کہ بے حلال ہے اور بے میں فلاح ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ایسی باتیں ہیں، ہم سود پر جب بحث کرتے ہیں تو حلال حرام سے آگے بڑھتے ہی نہیں. منیر صاحب، اس میں سادہ سا فارمولہ ہے، یہ جو میں نے آپ کی گفتگو کا نچوڑ دیکھا ہے دونوں حضرات کی، کہ آپ کنویں سے صاف پانی تو لینا چاہتے ہیں اور پانی آپ باہر پھینک رہے ہیں، لیکن کتا اندر ہی موجود ہے، اس کو نہیں نکالنا چاہتے، اس کو نہیں نکال رہے. کیونکہ اس کی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں تو چونکہ بینکر ہوں، پچھلے 20 سال سے جو کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے وہ بینکوں کے سود پر چل رہی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا یہ بات جان کے 60 کھرب روپیہ بینکوں کا قرض ہے سود پر.
اور چونکہ آج کل ہر بات IMF کی ہو رہی ہے، تھوڑی سی IMF کی بات کرتے جی ہیں. میں اس طرف بھی جانا چاہوں گا. اس سے پہلے میں ایک سوال لوں گا مفتی صاحب سے، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. GDP کے جو حالات بنے، اچھا ہمارے ملک میں مفتی صاحب شرعی عدالتیں بھی موجود ہیں، اور ہمارے جو قوانین ہیں یقیناً کوئی ایسا قانون نہیں یا حتیٰ کہ کوئی ترمیم نہیں جو اسلام سے متصادم بھی ہو. اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، وفاقی مذہبی امور میں اگر دیکھیں تو وہاں پر وزراء بھی موجود ہیں، ہر جماعتوں کی نمائندگی بھی موجود ہے، وفاقی وزیر ہوں تو اس میں بھی مذہبی جماعتیں موجود ہیں، اور اگر جو ہے وہ جو پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن ہوں تو اس میں بھی مذہبی جو ہے وہ مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں. ہر ٹچ کیا پورے بندے اندر موجود ہیں. لیکن کیا یہ عدالتیں جو ہے وہ سود کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی؟ میں نہیں سمجھتا نہیں دے سکتی، وہ تو دے چکی ہیں. اتنا 2 دہائیاں لگا کر وفاقی شرعی عدالت نے اس پہ فیصلہ دیا ہے. اتنی موٹی کتاب چھپی صرف اس فیصلے لیکن اس فیصلے کا کیا فائدہ اگر آپ کو جو پتا ہے کہ یہ عمل درآمد گورنمنٹ نہیں کر رہی، پھر آپ اس کے وفاقی وزیر کیوں ہیں، پھر آپ اس کے سینیٹر کیوں ہیں، پھر آپ جو ہے کشمیر امور کی وزارت کیوں لیے بیٹھے ہیں؟ مذہبی امور کا وزیر کیا کر رہا ہے؟ یہ مذہبی جماعتیں PDM کی صورت میں ان کا حصہ کیسے ہیں؟ یعنی یہ تو قصور ہماری مذہبی جماعتوں کا ہے کہ جو صرف وزارتیں چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، گورنمنٹ انجوائے بھی کرتے ہیں، پرکس اور پریولیجز بھی لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سود غلط ہے. انہی وزارتوں سے اسی نظام کے تحت پیسہ بھی لے رہے ہیں، اسی بینکاری کے نظام کو سپورٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی کرتے ہیں. آپ ہی میں سے لوگ ہیں جو فتوے بھی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انشورنس ہے یا یہ فلاں بینک ہے، اس کے اوپر فلاں مفتی کا فتویٰ ہے. وہ بھی تو مذہبی جماعتیں ہی دے رہی. اچھا وہ بسا اوقات بینک کا فتویٰ نہیں ہوتا بلکہ فتویٰ مفتی بینک کا ہوتا ہے. بسا اوقات شیئر ہولڈر بھی ہوتا ہے. اچھا اس سسٹم کا، ہاں یہ سمجھ لیں آپ. ان کا ملازم انہوں نے ہوتا ہے. ایک بات کی تھی کہ یہ نا یہ سنجیدہ نہیں ہے. حقیقت یہ ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے. اگر میرے مدرسے پر کوئی ہاتھ ڈالے تو جتنا میں سنجیدہ ہوں گا اور جیسے میں روڈ پر پہنچوں گا، اگر ہم اللہ سے جنگ کو اتنا سنجیدہ لے لیں، کیونکہ اس میں تو اتنا اختلاف بھی نہیں ہے فرقوں میں اور فقہ میں، اتنا اس میں اختلاف بھی نہیں ہے. اگر ہم اس کو اتنا سنجیدہ لے لیں جتنا ہمارے مدارس ہمارے پاس جن کا تقدس ہے اور وہ پڑھانے میں جتنا سنجیدہ لیتے ہیں، بالکل اگر اتنا لے لیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا نا کہ اس کے مرحلے ہونے چاہیے. ایک دم آپ دیکھو نا دیوار کو کہو کھولو کھولو تو کوئی نہیں کھولے گا، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو کھولے گا. اس کے مرحلے کاٹے جائیں. پہلے مرحلے میں بال کاٹے جائیں، اگلے مرحلے میں کھال اتاری جائے، اگلے مرحلے میں وہ کیا جائے، تو اس طرح ہوگا. وہ مراحل میں نے بھی بنائے ہوئے ہیں، ماڈل بنائے ہوئے ہیں اس کے، اور انہوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ عمر کے جس حصے میں آپ لوگ پہنچ چکے ہیں، کب وہ چیز آئے گی اور آپ کے اکابرین اس وقت سینیٹرشپ کے اندر بھی، آپ کے اکابرین ہماری قومی اسمبلی میں بھی، مذہبی جماعتیں ہر فورم پر موجود ہیں، ہر فرقے سے ہیں، ہر مکتبہ فکر سے ہیں، لیکن عملی طور پر 75 سال میں صرف زبانی جمع خرچ کے، معذرت کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. زبانی جمع خرچ بھی کہاں ہے؟ جب ان کا یہ نواز شریف نے مثلا اسٹے لے لیا تھا فیصلے کے خلاف، تو جتنے اسلامسٹ ساتھ تھے وہ ساتھ تھے، انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. زبان بھی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے عرض کروں گا کہ میں اللہ کا شکر ہے کہ جو میری اپنی ریسرچ ہے میں اس کے حساب سے بات کرتا ہوں. میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں عدالت سے اور اسٹیٹ بینک سے. میرا ایک اور دعویٰ ہے، یہ دونوں ادارے سود کے خاتمہ کی اہلیت نہیں رکھتے. تو منیر صاحب کون رکھے؟ میں آپ کو یہی اس کا میں نے میرے مضمون میں جواب ہے اس کا. نہ اسٹیٹ بینک ختم کر سکتا ہے. اب دیکھیں نا، اسٹیٹ بینک تو بنا ہی سود کے تحفظ کے لیے ہے. اب دیکھنا کہ ایک بندے کی ڈیوٹی سیکورٹی گارڈ ہے، اس کا تو کام ہے کہ اس کو سیکیور کرنا. وہ کیسے ختم ہونے کیسے ختم کرے گا؟ اس کا نظام ہی اس پر ہی چل رہا ہے. اس کا نظام ہی اسی پر چل رہا ہے کہ ہر بینکنگ سسٹم کے اوپر ایک سینٹرل بینک ہے. دیکھنا، ایک ملک میں 50 کمرشل بینک ہوں گے، ایک سینٹرل بینک ہوگا. اگر 100 کمرشل بینک ہو جائیں پھر بھی ایک سینٹرل بینک ہوگا. اس کا کام یہ ہے کہ سود کے کاروبار کو پروٹیکٹ کرنا، تحفظ کرنا. کون خاتمہ کرے گا؟ 2 گروپ ہیں ایسے جو خاتمہ کریں گے، یونیورسٹی کے اکنامکس کے پروفیسر
اور مفتی حضرات، علماء حضرات. لیکن سر جب تک مہار ان کے ہاتھ میں نہیں، باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں نہیں، سیاستدان تک کٹ پتلیاں ہیں، تو کون اس میں چینج اس کا میں بھی جواب آج میں لاہور چیمبر میں گیا تھا، وہاں یہی ٹاپک تھا، پاکستان کی معاشی حالت ٹھیک کرنے کے لیے آپشنز، آلٹرنیٹس. میں نے وہاں بات کی کہ ٹیکس کے نظام کو ختم کرنے کے لیے اسلام کا کیا نظام ہے، زکوٰۃ اور عشر. اور دوسری بات، میں اپنے پاس ڈیٹا لے کر گیا تھا، میں چونکہ بینکر ہوں، اکانومسٹ ہوں، میں نے اسے کہا کہ حکومت سے یہ توقع کرنا چھوڑ دیں کہ وہ سود کا نظام ٹھیک کرے گی یا آپ کا زکوٰۃ اور عشر کو نافذ کرے گی. میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں کہ سارے چیمبرز اور تاجر مل کر، میں آپ سے بھی یہ شیئر کرتا ہوں کہ جو 2022 میں ٹوٹل ٹیکس اکٹھا ہوا ہے وہ 6,125 ارب روپے ہے، یعنی کہ 6.1 ٹریلین. اچھا، اس میں جو جی ایس ٹی ہے وہ 2,550,000 ارب ہے. یہ غیر فطری ہے اور حرام ہے. بالکل. میں نے کہا کہ اگر سارے تاجر، میں نے کہا کہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کرنا، اگر سارے تاجر مل کر اور چیمبر مل کر حکومت سے یہ کہیں کہ آپ جی ایس ٹی زیرو کر دو، ہم آپ کو 2,500 ارب روپیات زکوٰۃ اور عشر کا دے دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ غریب کی زندگی بچ جائے گی. یہ جو آج کی مہنگائی ہے، جب 25% جی ایس ٹی ہوگا، 18% جی ایس ٹی ہوگا، 12% جی ایس ٹی ہوگا. اب دیکھیے کہ ایک شوگر مل کا مالک ہے اور اس کے باہر ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے، دونوں پیٹرول کی ایک ہی پرائس پے کرتے ہیں، دونوں گھی کی ایک ہی پرائس پے کرتے ہیں، جتنے بھی گڈس ہیں. اس بیچارے غریب کا کیا قصور ہے کہ وہ بھی اتنے کی وہ دینا؟ کہ پھر کیا ہے کہ جی یہ بے نظیر انکم سپورٹ ہے، یہ احساس پروگرام ہے، لنگڑے کو بنا دو، منگتے بنا دو انہیں. اور جو آپ کا سوال ہے بڑا بنیادی سوال ہے، حکومت نے نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا. اور میں کرنا. تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آنے والی حکومتوں میں نے بھی نہیں کرنا. یہ علماء حضرات کی ذمہ داری ہے اور اکانومسٹ کی، ٹریڈر کی، کہ وہ اٹھیں، گورنمنٹ سے ڈائیلاگ دینا. آج کل کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہا بھئی. 1 سال سے ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، پورے 1 سال سے یہ خبر آتی ہے، آج ڈیفالٹ کر گیا، کل ڈیفالٹ کر گیا، ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا. اچھا، اسی طرح میں بڑھوں گا آپ کی اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے. جی ڈی پی گروتھ جہاں پچھلی گورنمنٹ کلیم کرتی تھی کہ 6 ہے، اب یہ پوائنٹس میں چلی گئی، مائنس بھی گئی، اور پھر ہمیں آئی ایم ایف سے اگلی جو انسٹالمنٹ بھی نہیں مل سکی اور وہ میچور بھی نہیں ہوا. ان ساروں کا بنیادی طور پر قصوروار کون ہے اور وجوہات کیا ہیں؟ یہ آخری سوال ہے. یہ بڑا مشکل سوال ہے، لیکن میں انشاءاللہ جواب میں نے اسی لیے آپ کو دریا کو کوزے میں سمیٹنے کے لیے زحمت دی، کیونکہ ٹائم خاصا ہو چکا ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، 2 آپشن ہیں. کیا ہم آئی ایم ایف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ یہ تو خان صاحب بھی کہا کرتے تھے. رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ کمیٹڈ لوگ چاہیے. اب صورتحال کیا ہے اس ملک کے؟ اچھا، اگر ہم آئی ایم ایف کے بغیر رہیں گے تو 5 سال کے لیے قربانی دینی پڑے گی، بڑی مشکلات آئیں گی، لیکن آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا. اب المیہ کیا ہے، ٹریٹری کیا ہے کہ جتنے بھی سینئر آفیسرز ہیں، جتنے بھی اکانومسٹ ہیں، وہ اس بات پر ان کا ایگریمنٹ ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، غلط فہمی نہیں ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ اور میں ایک چیز اور آپ سے عرض کروں کہ اکثر ہم سیاستدانوں کے پیچھے پڑتے ہیں، جو ہمارے اکانومسٹ ہیں. مشرف کے پاس بیسٹ ٹیم تھی اکانومسٹ کی. اسٹیٹ بینک میں ڈاکٹر عشرت حسین، ہاں جی، سینٹر میں ڈاکٹر سلیمان شاہ، ڈاکٹر حفیظ شیخ، رزاق داؤد، اور یہ شوکت عزیز بھی بینکر تھا، اکانومسٹ تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا مشرف کو کہ کالا باغ ڈیم بنا دو، کوئی اور ڈیم بنا دو. حالانکہ بہت پاورفل تھا، بہت پاورفل تھا، اس کے پاس کیپیسٹی تھی، اور یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں اکانومسٹ کے. لیکن انہوں نے یہ کہنا پسند نہیں کیا، ٹریجڈی از دس
کہ یہ ایسی سرزمین ہے، اس پر جو بھی بندہ آتا ہے. شوکت عزیز جب سٹی بینک میں تھا ہی واز ڈکلیئرڈ دا بیسٹ بینکر ان ایشیا، لیکن جب وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنا جو اس نے کیا وہ آپ کو پتہ ہے. تو وہ ول نہیں ہے، کیونکہ ایک خاص طبقہ ہے، ایلیٹ کلچر ہے جس نے کیپچر کیا ہوا، اور وہ نہیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آج کی گورنمنٹ اور کل کی گورنمنٹ وہ نہیں کرے گی. یہ ہمیں کرنا چاہیے عالم دین کو. عالم دین کے پاس ایک منٹ بات کرتا ہوں میں علامہ اقبال کی ایک بات میں کرتا ہوں. علامہ صاحب نے بڑا سوچا تھا کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا. انہوں نے 3 فیکٹر بتائے. ان کا فارسی کا مصرع ہے، اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں و پیری. پاور کے 3 سینٹر ہیں، ایک تو اتھارٹی والے لوگ، یہ گورنمنٹ کی بیوروکریسی، دوسرے اس کے علاوہ ملا اور پیر. اس وقت تینوں ادارے نان پرفارمنگ ہیں. جب ان کو ٹھیک کر لیں گے، اگر ملا اور پیر کو ٹھیک کر لیں، میں ڈاکٹر صاحب یقین کریں اس کتاب کو ایسے لیے پھر رہا ہوں جیسے میں اپنا منجن بیچ رہا ہوں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، اس کو پڑھو، اس کو اپناؤ، اس پر کوشش کرو. کوئی نہیں کرتا، لیکن اللہ کا شکر ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا اگر سے بت ہے جماعت کی آستینہ میں، مجھے حکم لا الہ الا اللہ. بہت خوب. اس میں پرائیویٹلی جو ہو سکتا ہے نا، اس کے میں نے 2 ماڈل بنائے ہوئے ہیں کہ ان قوانین کے ہوتے ہوئے اس وقت جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اس کا وضاحت لمبی ہے. آپ اختصار کے ساتھ اس کو، آپ کے پاس چند سیکنڈز ہیں، آپ اس میں اختصار کے ساتھ اگر بیان کر دیں. آپ نا جو بھی کاروبار ہوتا ہے وہ 2 بنیادوں پر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اعتماد اور ایک ہوتی ہے اسکل. انہی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، اعتماد اور اسکل. آپ مجھے 10 لاکھ نہیں دو گے کاروبار کے لیے کہ یہ بیچارہ جانتا نہیں، اس کو اسکل نہیں ہے. اور کسی اکانومسٹ کو میں اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ مجھے نہیں دے گا، خود کمائے گا، تو اعتماد نہیں ہے. تو اعتماد اور اسکل جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کاروبار پنپتا ہے. اگر جتنے بھی، ایک امام مسجد کو لے لیں، ایک مدرسے والے کو لے لیں، ملا و پیر کی بات کر رہے تھے، وہ اس کے پاس لوگ آتے ہیں، جی بیوہ ہے، جی 60 لاکھ ملا ہے، اس کو کیا کرے، یہ سود پر نہ رکھے تو کیا کرے. 60 لاکھ والے آتے ہیں، اس کے پاس 10 تاجر ایسے ہیں جو بہت اچھے کاروبار چلا رہے ہیں. جلتی پہ لکڑی رکھنا آسان ہوتا ہے نئی جلانے سے. وہ کہہ رہے ہیں یار کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو میں اتنا خام مٹیریل لے لیتا تو مجھے اتنا فائدہ ہو جاتا، اور میں یہ کر لوں جو بینک سے جو لے رہا وہ. تو میں بطور ایک عالم دین یا مفتی یا پیر، میں یہ 60 ریٹائر لوگوں سے لے کر اس کو میں اکٹھا کر کے کہوں کہ میں ضامن ہوں، کرو کاروبار. اور اس کو مزید قانونی اس میں بھی لایا جا سکتا ہے تاکہ کوئی مسنگ نہ ہو ایسی. تو یہ مختصر بات ہے. مختصر بات میں یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات بات نہیں سمجھ آتی، لیکن اس کا پورا ماڈل ہے. تو اس طریقے سے ہم جوڑے بناتے جائیں، چھوٹے چھوٹے یونٹ بناتے جائیں، تو یہ بہت اچھا کام چل سکتا ہے. یقیناً اس میں فرد واحد کو، اگر یہ دیکھیں پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ فرد واحد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ہر فورم پہ جو بھی، چاہے آپ اکانومسٹ ہیں، چاہے آپ عالم دین ہیں، دونوں اسکول آف تھاٹ اگر اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی ایکسپرٹیز کو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں، اور ایوان میں بیٹھے لوگ امت کا سوچیں، انسانیت کا درد رکھیں، تو یقیناً یہ معاشرہ بھی پرامن معاشرہ، خوشحال معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ یہاں اخلاص کی کمی ہے، اور ہمیں ایسے لوگ یہاں پر ہمارے سروں پر مسلط ہیں جو شاید کیا یقیناً ہماری جو قسمت بدلنے کے لیے کردار ادا کرنا نہیں چاہتے. یہ کیپٹلسٹ کا جو نظام ہمارے پاکستان کے اوپر جو نافذ ہے وہ امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. تو میں دونوں مہمان شخصیات کا بہت مشکور ہوں کہ جو دونوں شخصیات تشریف لائیں اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور یقیناً ہمارے ویورز نے بہت کچھ سنا اور سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. تو پیغام حجت الوداع کی سیریز کا اگلا پروگرام انشاءاللہ اس کے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.